تمہاری قیمت کیا ہے لڑکی؟ میں اپنی پوری سلطنت تمہارے قدموں میں رکھ کر بھی تمہیں خریدنے کو تیار ہوں۔ خورد نے مانیٹر کی اسکرین پر حریم کے چہرے کو زوم کرتے ہوئے انتہائی سرد اور بے رحم لہجے میں کہا۔ یہ 6 ماہ پہلے کی ایک تاریک اور طوفانی رات کا ذکر تھا۔ آسمان سے گرتی تیز بارش نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ حریم ایک پرانے اور خستہ حال بس اسٹاپ کی ٹین کی چھت کے نیچے کھڑی سردی سے بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ پانی کی موٹی بوندیں تیز ہوا کے دوش پر سیدھی اس کے چہرے کو بھگو رہی تھی اور وہ اپنے دوپٹے کو سختی سے تھامے خود کو اس طوفان کے تھپیڑوں سے بچانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ سڑک پر دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں تھا اور ایسے میں خرد اپنی انتہائی مہنگی اور چمکدار بلیک لیموزین میں اس سڑک سے گزر رہا تھا۔ گاڑی کا اندرونی ماحول انتہائی پرسکون اور حد درجہ خاموش تھا۔ لیموزین کے موٹے شیشوں نے باہر کے طوفان کو مکمل طور پر کاٹ دیا تھا، لیکن جیسے ہی خرد کی سرسری سی نظر شیشے کے پار اس معصوم لڑکی پر پڑی تو لمحے بھر کے لیے اس کی دنیا وہیں تھم گئی۔ خرد کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ اس شہر کا سب سے بڑا، بے رحم اور طاقتور ٹیک بلینئر اور انڈر گراؤنڈ ہیکر تھا، جس نے اپنی زندگی کا آغاز سڑکوں کی خاک چھان کر کیا تھا۔ بچپن میں اپنے والدین کو غربت، بھوک اور بیماری کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ کر مرتے دیکھنے کے بعد اس کے سینے میں دھڑکنے والا گوشت کا دل مکمل طور پر پتھر ہو چکا تھا۔ ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پر اس نے اپنی ماں کو آخری سانسیں لیتے دیکھا تھا، جب اس کے پاس علاج کے لیے 1 ٹکا بھی نہیں تھا۔ اس دن کے بعد اس کے اندر سے رحم، ہمدردی اور ترس نام کے تمام جذبے ہمیشہ کے لیے مر گئے تھے۔ اس نے تنہا اپنی بے گناہ اور خطرناک حد تک تیز ذہانت کے بل بوتے پر ایک بہت بڑا اور ناقابل تصویر ڈیجیٹل امپائر کھڑا کیا تھا، جہاں حکمرانی صرف اور صرف اس کی چلتی تھی۔ اس کی دنیا کا اصول بہت سادہ تھا کہ ہر چیز خریدی جا سکتی ہے اور ہر انسان کی ایک قیمت ہوتی ہے، لیکن حریم کی سادگی، اس کے چہرے کے بے ساختہ معصومیت اور خوف سے بھری آنکھوں میں موجود ایک عجیب سی غیر مرئی کشش نے خرد کو پہلی نظر میں ہی اپنا اسیر کر لیا تھا۔ مجھے اس لڑکی کی زندگی کی ایک ایک تفصیل چاہیے، اور وہ بھی چند گھنٹوں کے اندر۔ خرد نے گاڑی چلاتے ہوئے اپنے کان میں لگا جدید بلوٹوتھ ڈیوائس آن کیا اور اپنے چیف ہیکر کو حتمی اور اٹل حکم جاری کیا اور گاڑی کو وہاں سے تیزی سے نکال لے گیا۔ اس کی مضبوط انگلیاں اسٹیئرنگ وہیل پر سختی سے جمی ہوئی تھیں اور اس کے شاطر دماغ میں اب صرف ایک ہی چہرہ مسلسل گھوم رہا تھا۔ اگلے ہی دن خرد کے شیشے کے وسیع میز پر حریم کی زندگی کا سارا کچا چٹھا ایک تفصیلی فائل کی صورت میں موجود تھا۔ حریم کا گھر کسی دہکتے ہوئے جہنم سے کم نہیں تھا۔ اس کے والد ایک انتہائی ایماندار، سیدھے سادے اور شریف النفس کلرک تھے، جن کی موت 5 سال پہلے دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے اچانک ہوئی تھی۔ ان کی ناگہانی موت کے بعد حریم اور اس کی بیوہ ماں کو اس کے ظالم دادا اور لالچی چچی کے رحم و کرم پر بالکل تنہا چھوڑ دیا گیا تھا۔ دادا ایک سخت گیر، انا پرست اور جابر انسان تھا، جس کے نزدیک عورت کی حیثیت پاؤں کی جوتی اور گھر کے بے دام خادمہ سے زیادہ اور کچھ نہیں تھی، اور چچی اپنے مکر و فریب سے اس گھر کی اصل حکمران بن بیٹھی تھی۔ گھر کا بوسیدہ کھانے کا کمرہ حبس اور گھٹن سے بھرا ہوا تھا۔ حریم کی ماں اپنے کمزور اور کانپتے ہاتھوں سے سب کو رات کا کھانا پیش کر رہی تھی۔ اس کے زرد ماتھے پر پسینے کی باریک بوندیں چمک رہی تھیں اور بیماری کی وجہ سے وہ بمشکل اپنے پیروں پر کھڑی تھی۔ وہ ڈرتے ڈرتے سالن کی پیالی چچی کے سامنے رکھنے لگی۔ یہ کیا مصیبت ہے، روز روز کا وہی بے ذائقہ سڑا ہوا کھانا پکا کر میرے سامنے رکھ دیتی، کیا اس گھر میں مجھ پر عذاب نازل کرنے کے لیے ہی زندہ ہو تم؟ چچی نے غصے سے چلاتے ہوئے اور جان بوجھ کر ہاتھ مار کر گرم سالن کی پوری پیالی حریم کی ماں کے کپڑوں پر گرا دی۔ آہ میری جان! حریم کی ماں کے منہ سے بے اختیار ایک انتہائی دردناک چیخ نکلی۔ ابلتے ہوئے گرم سالن نے اس کے کمزور بازو کی جلد کو بری طرح سے جلا دیا تھا اور وہ گھبرا کر جلدی سے اپنے پرانے دوپٹے سے صفائی کی کوشش کرنے لگی۔ درد کی شدت سے اس کی آنکھوں سے گرم آنسو تیزی سے بہہ نکلے۔ مفت کی روٹیاں توڑنے والیاں اب میرے گھر کا نقصان بھی کریں گی؟
تم جیسی منحوس اور بدبخت عورتوں کو تو زندہ دفن کر دینا چاہیے۔ چچی نے اپنی کرسی سے یکدم اٹھ کر پوری طاقت سے حریم کی ماں کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور زہریلے نفرت انگیز لہجے میں دھاڑی۔ تھپڑ کی گونج اس چھوٹے سے کمرے میں کسی دھماکے کی طرح سنائی دی۔ حریم جو کچن سے جگ میں پانی لا رہی تھی، یہ دل دہلا دینے والا منظر دیکھ کر دروازے پر ہی پتھر کے مجسمے کی طرح ساکت ہو گئی تھی۔ اس کی دنیا جیسے وہیں رک گئی۔ اس کے کانپتے ہاتھوں سے پانی کا بھاری شیشے کا جگ چھوٹ کر زمین پر گرا اور ایک زوردار چھناکے سے چکنا چور ہو کر چاروں طرف بکھر گیا۔ اندھی ہو گئی ہے کیا؟ اور یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم دونوں نے میرے سامنے؟ اس سکون کے وقت دادا نے اپنی بھاری اور مضبوط چھڑی زمین پر زور سے مارتے ہوئے حریم اور اس کی ماں کو اپنی خون خوار اور غضبناک نظروں سے گھورا۔ تم دونوں ماں بیٹی نے میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ میرے بیٹے کو کھا گئی اور اب میرا خون پی رہی ہو۔ اگر اس گھر میں سیدھی طرح جانوروں کی طرح رہنا ہے تو رہو، ورنہ ابھی اسی وقت کان سے پکڑ کر دھکے دے کر سڑک پر کتوں کے آگے پھینک دوں گا اور پھر دیکھتا ہوں کون تمہیں پناہ دیتا ہے۔ جاؤ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے اور زمین سے ایک گند صاف کرو۔ حریم نے اپنے کانپتے ہونٹوں کو دانتوں تلے سختی سے کاٹ لیا تاکہ اس کے منہ سے کوئی سسکی باہر نہ نکل سکے۔ اس کے اندر لاوے کی طرح غصہ، بے بسی اور ذلت کا احساس ابل رہا تھا، لیکن وہ خون کے بڑے بڑے گھونٹ پی کر رہ گئی تھی۔ اس کی مٹھیاں اتنی سختی سے بند تھی کہ ناخن ہتھیلیوں میں چبھ رہے تھے۔ وہ بہت اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اس کی ذرا سی بھی بغاوت یا زبان درازی کا سیدھا سا مطلب اس کی بیمار ماں کی یقینی موت ہے، کیونکہ ان کے پاس سر چھپانے کے لیے اس جہنم کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اور باہر کی ظالم دنیا اس چار دیواری سے بھی زیادہ سفاک تھی۔ اس نے مکمل خاموشی اور جھکی نگاہوں کے ساتھ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر زمین پر بکھرے شیشے کے تیز دھار ٹکڑے اپنے ننگے ہاتھوں سے جمع کرنا شروع کر دیے، جبکہ اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرنے والے آنسو شیشے کے ان ٹکڑوں پر گر کر انہیں مزید چمکا رہے تھے۔ میلوں دور خرد اپنی انتہائی پرتعیش وسیع اور تاریک ڈارک روم میں صوفہ نما کرسی پر بیٹھا یہ سارا لرزہ خیز منظر بالکل لائیو دیکھ رہا تھا۔ اس کے سامنے پوری دیوار پر درجنوں ہائی ریزولوشن سکرینز روشن تھی اور ہر سکرین پر حریم کے گھر کا کوئی نہ کوئی حصہ، کوئی نہ کوئی زاویہ نظر آ رہا تھا۔ ان کیڑے مکوڑوں کی اتنی جرت کہ میری مقرر کردہ چیز کو ہاتھ بھی لگائیں، میں ان کی کھال زندہ ادھیڑ دوں گا۔ خرد نے شدید غصے سے اپنے دانت پیستے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑا سونے کا مہنگا ترین قلم انتہائی زور سے توڑا کہ اس کی تیز سیاہی اس کے گوری انگلیوں پر تازہ خون کی طرح پھیل گئی۔ اس کی رگیں تن گئیں اور آنکھوں میں ایک وحشیانہ چمک تھی۔ وہ بہت اچھی طرح سے سمجھتا تھا کہ یہ لوگ حریم کی معصومیت کو روزانہ کی بنیاد پر نوچ کھانے والے گدھ ہیں اور انہیں راستے سے ہمیشہ کے لیے ہٹائے بغیر وہ حریم کو مکمل طور پر اپنا قبضے میں نہیں لے سکتا۔ وہ حریم کو کسی سے مانگنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں مانگنے یا التجا کرنے کا قائل تو بالکل نہیں تھا۔ وہ صرف اپنی طاقت کے زور پر چھیننا جانتا تھا۔ اسی رات خیرت نے ایک انتہائی خطرناک، بے عیب اور پیچیدہ ماسٹر پلان باقاعدہ طور پر تشکیل دیا۔ اس نے اپنی جدید ترین کی بورڈ پر انتہائی تیزی سے انگلیاں چلاتے ہوئے ایک ایسا فیک سوشل میڈیا اکاؤنٹ تیار کیا جسے دنیا کا کوئی سائبر سیکیورٹی ادارہ ٹریس نہیں کر سکتا تھا، اور پھر اپنے انتہائی خاص اور بااعتماد آدمیوں کو خفیہ انکرپٹڈ کال پر واضح اور دو ٹوک ہدایت دیں کہ کل رات آنے والی پارٹی میں حریم کو بالکل درست وقت پر کون سا ڈرنک پیش کرنا ہے اور کب اسے اس گندے اور غلیظ ماحول سے نکال کر سیدھا اس کے قدموں میں حاضر کرنا ہے۔ اگلے دن کی صبح حریم کے لیے کسی بھی عام روزمرہ دن جیسی ہی تھی، لیکن مسلسل تھکن، نیند کی کمی اور مایوسی کے گہرے سائے اس کے زرد چہرے سے صاف عیاں تھے۔ وہ اپنی ملتائی نیشنل کارپوریشن کی عمارت کے ایک تنگ سے کونے میں جونیئر اکاؤنٹنٹ کی حیثیت سے اپنی چھوٹی سی ڈیسک پر بیٹھی فائلوں کے اونچے انبار میں سر دیے لگاتار کام کر رہی تھی۔ سب لوگ اپنا اپنا کام فوراً روکیں اور میری پوری توجہ اور دھیان سے بات سنیں۔ باس نے اچانک آفس کے عین وسط میں آ کر کھڑے ہوتے ہوئے اپنے روایتی اور حاکمانہ، مغرور اور اونچی آواز میں اعلان کیا۔ پورے فلور پر یکدم پن ڈراپ خاموشی چھا گئی۔ ہماری اس ملٹائی نیشنل کمپنی کے ایک بالکل نئے اور اب تک کے سب سے بڑے انویسٹر آج رات ایک انتہائی شاندار اور پروقار بزنس پارٹی دے رہے ہیں۔
جو کہ ہماری کمپنی کے مستقبل اور نئے پروجیکٹس کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ اسی لیے ٹاپ مینجمنٹ کا سخت آرڈر ہے کہ تمام چھوٹے بڑے ملازمین کی حاضری اس پارٹی میں لازمی ہے اور کسی بھی قسم کی کوئی چھٹی یا بیماری کا عذر بالکل بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ جو نہیں آئے گا وہ کل سے نوکری پر بھی نہیں آئے گا۔ حریم کا کمزور دل یہ سخت فرمان سن کر دھک سے رہ گیا تھا۔ وہ رات کے وقت اکیلے گھر سے باہر نکلنے کے خیال اور نام سے ہی شدید ڈرتی تھی، کیونکہ گھر کا ماحول پہلے ہی ہر وقت انتہائی کشیدہ رہتا تھا اور دادا کو اس کا رات گئے تک دفتر یا کسی بھی تقریب میں رہنا تو سخت ناپسند تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ رات کو دیر سے گئی تو اسے پھر سے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جائے گا۔ سر، میں آپ سے بہت معذرت چاہتی ہوں، لیکن میں آج رات اس پارٹی میں کسی بھی صورت نہیں آ سکتی۔ میری ماں کی طبیعت رات سے بہت زیادہ خراب ہے اور مجھے گھر جا کر ان کی دیکھ بھال کرنی ہے، انہیں دوائیاں دینی ہیں۔ حریم نے اپنی کرسی سے گھبرا کر اٹھتے ہوئے انتہائی منت بھرے لرزتے اور عاجزانہ لہجے میں اپنے باس سے التجا کی۔ اس کی آواز میں ہلکی سی لرزش اور آنکھوں میں شدید بے بسی تھی۔ میری بات غور سے کان کھول کر سن لو حریم، مجھے تمہاری ان گھریلو کہانیوں اور بہانوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اگر تم آج رات اس بزنس پارٹی میں موجود نظر نہ آئے تو کل صبح اس دفتر کے دروازہ کھولنے کی زحمت مت کرنا۔ اپنا استعفیٰ گھر سے ہی لکھ کر تیار رکھنا اور اپنا فائنل سیٹلمنٹ لے لینا۔ باس نے انتہائی سرد مہری سختی اور دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا اور اس کی کوئی بھی مزید بات یا فریاد سنے بغیر رعونت سے مڑ کر اپنے شیشے کے کیبن میں چلا گیا۔ نوکری جانے کا یہ خوفناک ڈر حریم کے لیے سیدھا موت کے پروانے سے کسی صورت کم نہیں تھا۔ شہر کے سب سے مہنگے اور عالیشان 5 اسٹار ہوٹل کا وسیع ہال رنگ برنگی روشنی اور نرم موسیقی سے گونج رہا تھا۔ ملٹائی نیشنل کارپوریشن کی بزنس پارٹی اپنے عروج پر تھی اور ہر طرف قیمتی لباس پہنے لوگ ہاتھوں میں مشروبات کے گلاس تھامے ایک دوسرے سے محو گفتگو تھے۔ حریم ہال کے ایک تاریک کونے میں کھڑی اس پرتعیش ماحول میں خود کو انتہائی اجنبی اور غیر محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ اس کی نظریں بار بار دیوار پر لگی بڑی گھڑی کی سوئیوں کا طواف کر رہی تھی۔ تم یہاں اس طرح کیوں چھپ کر کھڑی ہو؟ کیا تمہیں کمپنی نے مجسمہ بننے کے پیسے دیے ہیں؟ باس نے اچانک اس کے سر پر پہنچ کر انتہائی تلخ اور غصیلے لہجے میں اسے ٹوکا۔ اس کی آنکھوں میں حریم کے اس رویے پر سخت ناپسندیدگی تھی۔ سر، مجھے یہاں شدید گھٹن محسوس ہو رہی ہے اور میری ماں گھر پر اکیلی بیمار ہیں۔ کیا میں اب جا سکتی ہوں؟ حریم نے اپنے دوپٹے کے کنارے کو انگلیوں میں سختی سے مروڑتے ہوئے خوفزدہ اور لرزتے ہوئے لہجے میں اجازت طلب کی۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ یہ تمہارا گھر نہیں ہے جو جب دل کیا منہ اٹھا کر چلی جاؤ گی۔ اگر تم نے انویسٹرز کے سامنے کمپنی کا امیج خراب کیا تو کل سے دفتر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باس نے انتہائی حقارت سے اپنے گھورتے ہوئے سخت تنبیہ کی اور مڑ کر دوبارہ مہمانوں میں شامل ہو گیا۔ حریم بے بسی سے ہونٹ کاٹ کر رہ گئی۔ ہال کے باہر سڑک کے دوسرے کنارے پر ایک انتہائی گندا اور خستہ حال فقیر زمین پر بیٹھا تھا اور اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ چہرے پر مصنوعی داڑھی اور مٹی لگی ہوئی تھی۔ یہ خرد تھا جو اپنے ارب پتی روپ کو چھپا کر اس پورے کھیل کی براہ راست نگرانی کر رہا تھا۔ اس کے کان میں ایک انتہائی جدید مائکرو ایئر پیس لگا ہوا تھا جس کے ذریعے وہ اپنے ہیکرز اور اندر موجود آدمیوں سے رابطے میں تھا۔ کھیل کا دوسرا حصہ شروع کرو، اس لڑکی کو وہ مخصوص ڈرنک پیش کرو۔ خالد نے اپنی نظریں ہوٹل کے شیشے والے دروازے پر جماتے ہوئے انتہائی سرد اور شفاف لہجے میں حکم جاری کیا۔ اس کی آواز میں ایک ظالمانہ اور بے رحم قسم کا سکون تھا۔ ہال کے اندر ایک ویٹر خالد کے خفیہ اشارے پر ہاتھ میں ٹرے پکڑے سیدھا حریم کے پاس آیا۔ ٹرے میں پائن ایپل جوس کا ایک گلاس رکھا ہوا تھا جس میں خاص قسم کا ہلکا نشہ آور کیمیکل ملایا گیا تھا۔ میم، آپ بہت تھکی ہوئی اور پریشان لگ رہی ہیں۔ باس نے خاص طور پر آپ کے لیے تازہ جوس بھجوایا ہے۔ ویٹر نے انتہائی شائستگی سے جھک کر گلاس حریم کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں حریم کے چہرے پر جمی تھی۔ مجھے کچھ نہیں پینا، تم اسے واپس لے جاؤ۔ حریم نے پریشانی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے فوری طور پر ہی انکار کیا۔ وہ کسی بھی طرح اس پارٹی کا حصہ نہیں بننا چاہتی تھی۔ میم، اگر آپ نے یہ جوس نہ پیا تو باس مجھ پر غصہ کریں گے۔ برائے مہربانی اسے پی لیں۔ ویٹر نے دوبارہ ٹرے آگے کرتے ہوئے اصرار کیا اور باس کی ناراضگی کا خوف دلایا۔ حریم نے باس کی مزید ڈانٹ اور نوکری جانے کے ڈر سے کانپتے ہاتھوں سے وہ گلاس اٹھا لیا اور اس نے ایک ہی سانس میں وہ پائن ایپل جوس پی لیا تاکہ ویٹر وہاں سے چلا جائے۔
اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس ایک گھونٹ کے ساتھ اس کی پوری زندگی کا رخ بدلنے والا ہے۔ چند ہی منٹوں میں حریم کا سر بری طرح سے بھاری ہونے لگا۔ ہال کی روشنیاں اس کی آنکھوں میں چبھنے لگیں اور ارد گرد کی آوازیں مدھم پڑھ کر گونجنے لگیں۔ اسے اپنا قدم زمین سے اکھڑتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اب اس چچی کا فون ہیک کرو اور وہ تصویریں بھیجو، میں دیکھتا ہوں یہ خاندان اسے کیسے قبول کرتا ہے۔ خیرت نے سڑک پر بیٹھے بیٹھے اپنے ہاتھ میں چھپے ایک چھوٹی سی ڈیوائس کا بٹن دباتے ہوئے فاتحانہ لہجے میں اپنے ہیکر کو اگلا اور حتمی حکم دیا۔ خیرت کی ٹیم نے انتہائی ماہرانہ انداز میں ایڈٹ شدہ تصاویر حریم کی چچی کے نمبر پر ارسال کر دیں۔ ان جعلی تصاویر میں دکھایا گیا کہ حریم پارٹی میں امیر لڑکوں کے ساتھ غیر اخلاقی حرکتیں کر رہی اور نشے میں دھت ہے۔ یہ تصاویر اتنی اصلی لگ رہی تھی کہ کوئی بھی انہیں دیکھ کر دھوکہ کھا سکتا تھا۔ خیرت نے ایک فیک اور گمنام اکاؤنٹ کا استعمال کیا تاکہ کوئی بھی سراغ اس تک نہ پہنچ سکے۔ میرا سر گھوم رہا ہے، مجھے فوراً گھر جانا چاہیے، حریم نے دیوار کا سہارا لیتے ہوئے بمشکل خود سے بڑبڑایا۔ اس کا دماغ مکمل طور پر سن ہو رہا تھا اور آنکھیں زبردستی بند ہو رہی تھیں۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ کسی نہ کسی طرح ہال سے باہر نکلی اور ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ گھر میں چچی اپنے کمرے میں بیٹھی تھیں جب اس کے موبائل پر وہ جعلی تصاویر موصول ہوئیں۔ تصویریں دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک ابھر آئی۔ اسے حریم کو گھر سے نکالنے کا اس سے بہتر اور پکا بہانہ نہیں مل سکتا تھا۔ وہ تیزی سے موبائل ہاتھ میں پکڑے دادا کے کمرے کی طرف بھاگی۔ ارے ابا جی ذرا دیکھیں، آپ کی اس شرافت کی دیوی کے کرتوت، ہم تو اسے دفتر بھیجتے ہیں اور یہ وہاں اپنا جسم بیچ رہی ہے۔ چچی نے موبائل کی اسکرین دادا کی آنکھوں کے سامنے کرتے ہوئے زہریلے اور نفرت انگیز لہجے میں چیختے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر ایک خبیث مسکراہٹ تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم، لاؤ دکھاؤ مجھے۔ دادا نے غصے سے موبائل چھینتے ہوئے اپنی نظریں اسکرین پر جمائیں اور تصاویر دیکھتے ہی اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور رگیں پھڑ پھڑانے لگی تھیں۔ اس نے اپنی بھاری چھڑی مضبوطی سے زمین پر تھام لی۔ میں اس کلنک کا سر پھاڑ دوں گا، جیسے میری خاندانی عزت کو خاک میں ملا دیا، دادا نے وحشیانہ انداز میں دھاڑتے ہوئے کہا اور چھڑی زمین پر پٹک کر دروازے کی طرف بڑھا۔ اسی وقت حریم لڑکھڑاتے قدموں اور گھومتے سر کے ساتھ گھر کے دروازے پر پہنچی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے تھے اور اسے بمشکل ہوش تھا۔ جیسے اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا اور سامنے اس کا دادا ہاتھ میں ایک موٹی چھڑی لیے موت کا فرشتہ بنا کھڑا تھا اور چچی کا چہرہ غصے اور طنز سے لال ہو رہا تھا۔ آ گئی محترمہ رنگ رلیاں منا کر، کہاں تھی ساری رات؟ چچی کی زہریلی اور طنزیہ بات پر حریم نے اپنا شدت سے دکھتا سر تھاما۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ چچی جان میں آفس کی بزنس پارٹی میں تھی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ حریم نے بمشکل اپنے خشک ہونٹوں کو حرکت دیتے ہوئے صفائی دینے کی کوشش کی، لیکن اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، جس سے ان کا شک مزید یقین میں بدل گیا۔ چپ کر بے حیا لڑکی، تیرے کرتوت ہمت نے دیکھ لیے ہیں، تو نے میرے خاندان کے منہ پر کالک مل دی۔ چچی کی بات سنتے ہی دادا جان نے آگے بڑھ کر پوری طاقت سے اپنی بھاری چھڑی حریم کی کمر پر ماری اور اسے بے دردی سے پیٹنا شروع کر دیا۔ خدا را میری بچی کو مت مارے، میری حریم تو بالکل بے گناہ ہے، وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ حریم کی بیوہ ماں جو شور سن کر کمرے سے باہر آئی تھی، یہ ظلم دیکھ کر ایک کونے میں کھڑی رونے اور چیخنے لگی۔ اس نے آگے بڑھ کر حریم کو بچانے کی کوشش کی۔ تم بھی پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ تمہیں بھی اسی کے ساتھ سڑک پر پھینک دوں گا۔ یہ لڑکی اب اس گھر میں ایک پل بھی نہیں رہے گی۔ دادا نے حریم کی ماں کو زوردار دھکا دے کر زمین پر گراتے ہوئے انتہائی بے حسی سے جواب دیا۔ نکل جاؤ میرے گھر سے آوارہ، دادا جان نے غصے سے چلاتے ہوئے حریم کو بالوں سے پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے گھر سے اندھیری سڑک پر زوردار دھکا دے دیا۔ حریم کے جسم میں اب مزید کھڑے رہنے کی طاقت نہیں تھی۔ نشے اور تشدد کی وجہ سے اس کے حواس مکمل طور پر جواب دے چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اندھیری اور کھردری سڑک پر گر کر مزید زخمی ہوتی، وہاں گزرتے ایک فقیر نے اسے مضبوطی سے اپنے بازوؤں میں تھام لیا۔ حریم جو پہلے ہی سر درد اور نشے سے تڑپ رہی تھی، ہوش کھوتے ہوئے اس فقیر کی باہوں میں بے جان ہو کر جھول گئی۔ میں نے کہا تھا نا تم خود چل کر میرے پاس آؤ گی، اب تم صرف میری ہو۔ وہ فقیر اسے اپنی جھونپڑی میں لے کر اسے پرانی چارپائی پر لٹا کر
اس کے معصوم اور زرد چہرے کو دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ اس نے فاتحانہ انداز میں خود سے سرگوشی کی کہ کل رات اسے بزنس پارٹی میں نشہ آور جوس اسی کے حکم پر تو پلایا گیا تھا تاکہ اس گندے خاندان سے ہمیشہ کے لیے الگ کیا جا سکے۔ خیرت کا بنایا ہوا ماسٹر پلان 100% کامیابی سے مکمل ہو چکا تھا۔ کئی گھنٹوں کا وقت گزر گیا، حریم کا دماغ مسلسل اندھیروں میں بھٹک رہا تھا۔ جب آہستہ آہستہ اس کے حواس بحال ہونا شروع ہوئے تو اس نے بوجھل پلکیں کھولی، روشنی اس کی آنکھوں میں چبھی۔ جب اس کی نظریں مکمل طور پر صاف ہوئیں تو اسے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ وہ کسی غلیظ اور پرانی جھونپڑی میں نہیں تھی، بلکہ ایک انتہائی پرتعیش، عالیشان اور ہائی ٹیک پینٹ ہاؤس کے نرم اور ریشمی بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ کمرے کی چھت اور دیواریں انتہائی جدید طرز کی تھیں اور سامنے شیشے کی بڑی دیوار کے پار پورا شہر ایک ماڈل کی طرح بچھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے اور میں یہاں کیسے آئی؟ حریم نے گھبرا کر بستر سے اٹھتے ہوئے چاروں طرف دیکھا۔ اس کا دل سینے میں بری طرح سے دھڑک رہا تھا اور اس کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ تم وہاں ہو جہاں تمہیں ہمیشہ سے ہونا چاہیے تھا، میری قید میں۔ ایک انتہائی سرد، گہری اور جانی پہچانی آواز نے پورے کمرے کی خاموشی کو توڑا۔ حریم نے خوف سے مڑ کر آواز کی سمت دیکھا۔ خیرت اپنے اصلی روپ میں ایک انتہائی قیمتی سیاہ 3 پیس سوٹ پہنے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے فقیر والا وہ غلیظ حلیہ ختم کر دیا تھا اور اب وہ ایک طاقتور، بے رحم اور شفاف بلینئر لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حریم کے لیے وہی جنون اور فتح کی چمک تھی جو اس نے بس اسٹاپ پر پہلی بار دیکھی تھی۔ حریم اس اچانک اور پراسرار تبدیلی کو دیکھ کر شدید خوف، صدمے اور الجھن کا شکار ہو گئی۔ اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا تھا کہ وہ فقیر اچانک اتنا بڑا انسان کیسے بن گیا اور اس کے پاس کیوں لائی گئی ہے۔ خیرت خاموشی سے قدم بڑھاتا ہوا اس کے بستر کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ کہانی اب ایک انتہائی خطرناک اور نئے موڑ میں داخل ہو چکی تھی۔ پینٹ ہاؤس کے اس وسیع اور ہوادار کمرے میں ایک گہری اور پراسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ شیشے کی بڑی دیوار کے پار شہر کی رنگ برنگی روشنیاں جگمگا رہی تھیں، جبکہ کمرے کے اندر حریم شدید خوف، صدمے اور بے یقینی کی درمیانی کیفیت میں نرم بستر پر بیٹھی خیرت کو گھور رہی تھی۔ خیرت کا قیمتی سیاہ لباس اور اس کی آنکھوں میں موجود برف جیسی سرد مہری اس خاموشی کو مزید بھیانک بنا رہی تھی۔ فقیر کا وہ روح اور یہ پرتعیش محل، حریم کا دماغ اس تضاد کو قبول کرنے سے مکمل طور پر قاصر تھا۔ تم کون ہو اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ وہ فقیر اور یہ محل، یہ سب کیا بھیانک مذاق ہے؟ حریم نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے انتہائی کانپتی اور لرزتی آواز میں پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید وحشت اور صدمہ تھا۔ میں کوئی مذاق نہیں کرتا لڑکی، میں خیرت ہوں اور تم اس وقت میری دنیا کا اکلوتا مرکز ہو۔ خیرت نے انتہائی سرد اور پرسکون لہجے میں جواب دیتے ہوئے اپنے قدم حریم کی طرف بڑھائے۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی تاثرات یا ندامت نہیں تھی۔ میرا تم سے کیا واسطہ؟ تم نے مجھے وہ نشہ آور جوس کیوں پلایا؟ میرے دادا نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ حریم صدمے سے پیچھے ہٹتے ہوئے بیڈ کی پشت کے ساتھ لگ گئے۔ اس کا پورا وجود اس بھیانک سچائی سے لرز رہا تھا، کیونکہ تمہارے اس بیوقوف باس اور اس نام نہاد بزنس پارٹی کی کوئی حقیقت ہی نہیں تھی۔ وہ سب تو صرف اور صرف تمہارے لیے بچھایا گیا میرا جال تھا۔ خیرت نے بیڈ کے کنارے پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھتے ہوئے ایک فاتحانہ اور شفاق مسکراہٹ کے ساتھ انکشاف کیا۔ اس کی گہری آنکھوں میں حریم کے لیے ایک واضح جنون رقص کر رہا تھا۔ میرے لیے جال؟ لیکن کیوں؟ میں تو تمہیں جانتی تک نہیں۔ خیرت، تم نے ایسا گرا ہوا کام کیوں کیا؟ حریم کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ اسے اپنے ساتھ ہونے والے اس دھوکے پر شدید غصہ آ رہا تھا، کیونکہ مجھے تمہیں ہر قیمت پر حاصل کرنا تھا اور تمہارے ان گدھ جیسے خونی رشتہ داروں کے غلیظ چنگل سے تمہیں نکالنے کا اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ خیرت نے اپنے مہنگے کوٹ کے بٹن کھولتے ہوئے انتہائی شفافیت اور تکبر سے جواب دیا۔ اسے اپنے اس گھنونے کھیل پر رتی برابر بھی پچھتاوا نہیں تھا۔ تم نے میری پوری زندگی تباہ کر دی، میرے خاندان کی نظروں میں میرے کردار پر کیچڑ اچھال کر
مجھے گرا دیا۔ تم ایک وحشی درندے ہو۔ حریم کا خوف اب شدید غصے اور نفرت میں بدل چکا تھا۔ اس نے پاس پڑا ایک انتہائی بھاری اور قیمتی شیشے کا گلدان اٹھا کر پوری طاقت سے خرد کے سر کی طرف دے مارا۔ گلدان خرد کے چہرے کے بالکل قریب سے سنسناتا ہوا گزرا اور دیوار سے ٹکرا کر ایک زوردار چھناکے سے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ تمہاری یہ نفرت مجھے مزید پاگل کر رہی ہے حریم، لیکن سچ یہ کہ اب تم مکمل طور پر میری قید میں ہو اور دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی تمہیں مجھ سے نہیں چھین سکتی۔ خیرت نے ٹوٹے ہوئے شیشوں کی بالکل پرواہ کیے بغیر حریم کے بالکل قریب آ کر اس کی روتی ہوئی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ اس کی بھاری آواز میں خطرناک حد تک گہرا اور ظالمانہ سکون تھا۔ مجھے تمہاری اس غلیظ قید اور محل نہیں چاہیے۔ مجھے ابھی اس وقت اپنی بیمار ماں کے پاس جانا ہے، وہ میرے بغیر وہاں مر جائیں گی۔ حریم نے خیرت کے چوڑے سینے پر اپنے دونوں ہاتھوں سے زوردار دھکا دیتے ہوئے چیخ کر کہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہہ کر اس کے زرد چہرے کو بھگو رہے تھے۔ وہ تمہارے بغیر ہرگز مریں گی نہیں حریم، بلکہ تمہارے وہ نام نہاد محافظ رشتہ دار اسے مارنے کی باقاعدہ تیاری کر رہے ہیں۔ خیرت نے حریم کو کمزور دھکا برداشت کرتے ہوئے انتہائی سنجیدہ اور بے رحم لہجے میں ایک نیا اور لرزہ خیز دھماکہ کیا تھا۔ اس کے ان سرد الفاظ نے حریم کے جسم میں دوڑتے خون کو برف کی طرح جما دیا۔ بکواس بند کرو، تم ایک نمبر کے جھوٹے اور دھوکے باز انسان ہو۔ میں تمہاری اس گھٹیا اور من گھڑت بات پر ہرگز بھی یقین نہیں کروں گی۔ حریم نے اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کا سہما ہوا دماغ یہ بھیانک سچائی تسلیم کرنے سے مکمل طور پر انکاری تھا۔ خیرت کبھی اپنے مقصد کے لیے جھوٹ نہیں بولتا۔ تم خود اپنی ان خوبصورت آنکھوں سے وہ کڑوا سچ دیکھ لو جس پر تمہیں یقین نہیں آ رہا۔ خیرت نے مڑ کر سائڈ ٹیبل سے ایک چھوٹا سا سیاہ ریموٹ اٹھایا اور سامنے دیوار پر لگی ایک بہت بڑی اسکرین کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے چہرے پر ایک سرد اور پراسرار مسکراہٹ تھی۔ اسکرین پر ایک دھندلی لیکن بالکل واضح ویڈیو لائیو چلنا شروع ہو گئی تھی۔ یہ حریم کے پرانے گھر کا کچن اور اس کے ساتھ جڑا پرانا خستہ حال کمرہ تھا۔ ویڈیو کا بالکل درست زاویہ بتا رہا تھا کہ کسی خفیہ کیمرے یا انتہائی مہارت سے ہیک کیے گئے موبائل کیمرے کی لائیو فیڈ ہے۔ اسکرین پر حریم کی ظالم چچی اور لالچی دادا ایک ساتھ چارپائی پر بیٹھے تھے اور ان کے چہروں پر ایک شیطانی اور مکار مسکراہٹ تھی۔ یہ سب کیا ہے خیرت؟ تم نے میرے گھر کے کیمرے اور فون ہیک کر رکھے ہیں؟ حریم اسکرین پر اپنے دادا کو دیکھ کر مکمل طور پر سکتے میں آ گئی۔ اس کے ذہن میں خیرت کے لیے بے پناہ طاقت اور اس کے خطرناک ہونے کا احساس مزید گہرا اور خوفناک ہو گیا۔ چپ چاپ منہ بند کر کے دیکھتی رہو اور کان کھول کر سنو کہ وہ درندے کیا کہہ رہے ہیں۔ تمہاری آنکھوں پر بند پٹی اب کھل جائے گی۔ خیرت نے حریم کے کانپتے کاندھے پر سختی سے اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اسے زبردستی اسکرین کی طرف متوجہ کیا۔ اس کی آہنی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ حریم ہلنے کے قابل نہیں رہی۔ ابا جی آج تو کمال ہی ہو گیا۔ اب بے حیا کلنک کو گھر سے نکال کر میرے سینے اور دل کو جو ٹھنڈک پڑی ہے نا، وہ تو میں لفظوں میں بتا ہی نہیں سکتی۔ چچی کی زہریلی اور چبھتی ہوئی آواز اسکرین کے ہائی ریزولوشن اسپیکر سے ابھری۔ وہ اپنے بائیں ہاتھ میں ایک چھوٹی سی پراسرار شیشی سختی سے پکڑے ہوئے تھے۔ اس آوارہ کو تو میں دھکے دے کر نکال دیا تھا، لیکن اس کی اس منحوس ماں کا کیا کرنا ہے؟ وہ تو اب مکمل بستر سے لگ گئی اور ہمارے گلے کا توق بن گئی ہے۔ دادا جان نے اپنی بھاری چھڑی سے زمین کو ریتتے ہوئے انتہائی بے حسی اور غصے سے جواب دیا۔ ان کے لہجے میں حریم کی ماں کے لیے صرف اور صرف حقارت اور ایک بوجھ کا احساس تھا۔ یہ اس کا بھی میں نے پکا اور مستقل بندوبست کر لیا ہے ابا جی۔ یہ میرے ہاتھ میں دیکھیں، یہ خاص قسم کا سلو پوائزن ہے۔ چچی نے وہ چھوٹی سی قاتلانہ شیشی دادا کے چہرے کے سامنے کرتے ہوئے ایک انتہائی اور خوفناک بھیانک قہقہا لگایا۔ اس کی لالچی آنکھوں میں ایک واضح قاتلانہ چمک تھی۔ یہ کیا خطرناک چیز اٹھا لائی ہو تم، اور اس کا کیا فائدہ ہوگا ہمیں؟ کہیں کول کو پولیس اور تفتیش کا کوئی چکر نہ بن جائے۔ دادا نے اس شیشی کو بغور دیکھتے ہوئے تھوڑی سی گھبراہٹ اور پریشانی کا اظہار کیا۔ وہ ایک بزدل انسان تھے جو قانونی معاملات اور جیل سے سخت ڈرتے تھے۔
ارے پولیس کو خاک پتہ چلے گا ابا جی، یہ زہر میں روز تھوڑا تھوڑا اس کے کھانے اور پانی میں ملاؤں گی۔ وہ دل کی پرانی مریضہ تو پہلے ہی ہے، سب محلے والوں کو یہی لگے گا کہ بیٹی کی آوارگی کے صدمے اور ہارٹ اٹیک سے بڈھی مر گئی۔ چچی نے انتہائی شاطرانہ، مکارانہ اور پرسکون انداز میں اپنا یہ بھیانک منصوبہ پوری تفصیل سے بیان کیا۔ اس کی آواز میں رتی برابر بھی خوف یا خدا کا ڈر نہیں تھا، اور اس کے یوں تڑپ کر مرنے کا ہمیں کیا مالی فائدہ ہوگا، الٹا اس کے کفن دفن اور قبر کا خرچہ ہماری جیب سے ہی کرنا پڑے گا۔ دادا نے اپنے روایتی لالچی فطرت کے عین مطابق پیسوں کا حساب لگاتے ہوئے پوچھا۔ ان کے بوڑھے ذہن میں اس وقت بھی صرف اور صرف پیسہ تھا۔ فائدہ ہی فائدہ ہے ابا جی، آپ سمجھ نہیں رہے۔ اس کے مرنے کے بعد اس کی بھاری لائف انشورنس اور حریم کے باپ کی پینشن کے سارے پیسے براہ راست ہمارے ہاتھ آ جائیں گے، اور حریم کی تنخواہ کا ATM کارڈ تو پہلے ہی میری جیب میں ہے۔ چچی نے ایک انتہائی مکروہ اور غلیظ مسکراہٹ کے ساتھ اپنی ہوس اور لالچ کا اصل چہرہ مکمل طور پر دکھا دیا۔ وہ دولت کے لیے اندھی اور بہری ہو چکی تھیں، اور حریم کے قدموں تلے سے جیسے زمین ہی کھسک گئی۔ اس کی روتی ہوئی آنکھیں صدمے سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور سانس جیسے حلق میں کسی کانٹے کی طرح اٹک گئی۔ اس نے کبھی اپنے برے ترین خواب میں بھی سوچا نہیں تھا کہ اس کے اپنے سگے خونی رشتہ دار اتنے گرے ہوئے، ذلیل اور وحشی ہو سکتے ہیں کہ چند روپوں کے لیے ایک بے بس اور بیمار عورت کی جان لینے کا باقاعدہ منصوبہ بنائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ سراسر جھوٹ۔ میری ماں، میری بے گناہ ماں کو بچاؤ خیرت۔ حریم نے اسکرین کی طرف اپنے کانپتے ہاتھ بڑھاتے ہوئے ایک انتہائی دلخراش اور کربناک چیخ ماری، اور گھٹنوں کے بل زمین پر گر گئی۔ اس کے سارے بلند و بانگ دعوے، اس کی ساری عزت اور اس کی ساری نفرت ایک ہی سیکنڈ میں خاک میں مل چکی تھی۔ اب تمہیں کچھ سمجھ آئی کہ تم کس غلیظ جہنم میں رہ رہی تھی، اور میں نے تمہیں کس گندگی سے کھینچ کر نکالا ہے؟ خیرت نے اس کے پاس زمین پر بیٹھتے ہوئے انتہائی اسپاٹ اور طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس کی یہ ڈیوٹی ہوئی حالت دیکھ کر بالکل بھی جذباتی یا نرم نہیں ہوا تھا۔ خدارا، میری ماں کو ان قاتلوں سے بچا لو، وہ انہیں سچ میں مار دیں گے۔ میں تمہارے ہاتھ جوڑتی ہوں، تم جو کہو کہ میں چپ چاپ کروں گی۔ حریم نے دھاڑے مار کر روتے ہوئے خیرت کے مہنگے کوٹ کے کالر کو اپنی دونوں کانپتی ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس کی سوجی ہوئی آنکھوں میں اس وقت صرف اپنی ماں کی زندگی کی بھیک تھی۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا نا کہ تم خود چل کر گڑ گڑاتی ہوئی میرے پاس آؤ گی۔ میری ملکہ کو یوں زمین پر بیٹھ کر رونے کی کیا ضرورت ہے؟ خیرت نے حریم کے چہرے سے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے بازوؤں سے پکڑ کر زبردستی کھڑا کیا۔ اس کی بھاری آواز میں اب ایک خطرناک قسم کا غصہ ان درندوں کے لیے واضح طور پر موجود تھا۔ تم ابھی اسی وقت کچھ کرو خیرت، وہ شیشی اس چڑیل کے ہاتھ میں تھی، وہ میری ماں کو زہر دے دے گی اور میں کچھ نہیں کر پاؤں گی۔ حریم بے قراری اور شدید وحشت سے ادھر ادھر کمرے میں چکر کاٹنے لگی تھی۔ اس کا سہما ہوا دماغ خوف سے مکمل طور پر معاف ہو رہا تھا۔ خیرت کی بچھائی ہوئی بساط پر کوئی بھی مہرہ اس کی مرضی اور اجازت کے بغیر 1 انچ بھی نہیں ہل سکتا تھا۔ میں ان درندوں کو ان کی اصل اوقات یاد دلا دوں گا۔ خیرت نے اپنی جیب سے بلیک فون نکالتے ہوئے ایک انتہائی سرد اور حتمی فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اس کی سی آنکھوں میں اب دادا اور چچی کے لیے کھلی موت کا پیغام تھا۔ یہ سب میری اور میری اس منحوس نوکری کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر میں سلانتی پارٹی میں نہ جاتی تو دادا مجھے کبھی بھی گھر سے نہ نکالتے، اور چچی کو یہ سنہرا موقع نہ ملتا۔ حریم نے اپنے الجھے ہوئے بالوں کو سختی سے نوچتے ہوئے شدید ذہنی کرب کے عالم میں خود کو کوسنا شروع کر دیا۔ اس کے اندر ندامت اور اپنی خامی کا طوفان برپا تھا۔ اپنے آپ کو فضول میں الزام دینا بند کرو لڑکی۔ وہ گد کافی عرصے سے زہر کا پلان بنا رہے تھے۔ میری ہیک کی گئی پچھلی پرانی ویڈیوز میں وہ کئی بار سلو پوائزن کا ذکر کر چکے ہیں۔ خیرت نے ریموٹ کا ایک اور سرخ بٹن دبا کر اسکرین پر کچھ پرانی چیٹس اور کال ریکارڈنگز کی فائلیں چلا دیں۔ وہ حریم کے ذہن سے ہر قسم کا شک اور خود ترسی مکمل طور پر نکالنا چاہتا تھا۔ اسکرین پر چچی کی ایک پرانی آڈیو کال چلنے لگی جس میں وہ کسی نامعلوم اور جرائم پیشہ شخص سے سلو پوائزن کے اثرات اور پوسٹ مارٹم میں اس کے پکڑے جانے کی پکی گارنٹی مانگ رہی تھی۔
یہ خوفناک ریکارڈنگ سن کر حریم کی آخری مہم سی امید بھی ٹوٹ گئی کہ شاید خیرت اسے کوئی فیک یا اپڈیٹ کی ہوئی ویڈیو دکھا کر بلیک میل کر رہا ہے۔ بھیانک حقیقت اس کے سامنے بالکل ننگی ہو کر کھڑی تھی۔ تم نے یہ سب پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تم پچھلے 6 ماہ سے یہ سب ظلم دیکھ رہے تھے اور خاموش تماشا دیکھتے رہے۔ حریم نے خیرت کے گریبان کو پکڑتے ہوئے شدید غصے اور بے بسی کی ملی جلی کیفیت میں پوچھا۔ اسے خیرت کے اس پراسرار اور ظالمانہ خاموشی پر شدید قسم کا غصہ آ رہا تھا۔ میں کوئی غریب پرور یا فلاحی ادارہ نہیں چلاتا ہوں حریم، میں صرف اپنے مطلب اور اپنے ذاتی مقصد کے لیے کام کرتا ہوں، اور اس پوری دنیا میں میرا مقصد صرف اور صرف تم تھی۔ خیرت نے حریم کے کانپتے ہاتھوں کو اپنے گریبان سے ہٹاتے ہوئے انتہائی بے رحم اور تلخ قسم کی سچائی کو بیان کیا تھا۔ خیرت نے حریم کی طرف دیکھا۔ اس کی اندھیری دنیا میں ہمدردی، انسانیت کا کوئی تصور ہی موجود نہیں تھا۔ تم ایک حیوان اور شیطان ہو خیرت۔ تم نے میرے خاندان کی اس برائی اور لالچ کا پورا فائدہ اٹھایا تاکہ تم مجھے بے بس کر کے مجبور کر سکو۔ حریم ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ پیچھے ہٹی۔ اسے خیرت کی اس انتہائی خطرناک اور شاطرانہ سوچ سے اب حقیقی معنوں میں خوف آنے لگا تھا۔ ہاں، میں شیطان ہوں، لیکن وہ لوگ فرشتے نہیں ہیں جو چند روپوں کے لیے تمہاری ماں کی موت کا باقاعدہ سودا کر رہے ہیں۔ اب آخری فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اس شیطان کی طاقتور مدد چاہیے یا ان فرشتوں کے ہاتھوں کا کل صبح اپنی ماں کی ٹھنڈی لاش اٹھانی ہے۔ خیرت نے اپنے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالتے ہوئے ایک انتہائی شفاف اور دو ٹوک اور کڑوا سوال حریم کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے حریم کو لا کر اس بند گلی میں کھڑا کر دیا تھا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں نکلتا تھا۔ حریم نے روتے ہوئے دوبارہ اسکرین پر اپنی بیمار ماں کو دیکھا جو کھانستے ہوئے کچن میں جھک کر پرانے برتن دھو رہی تھی۔ اس کی کمر بیماری سے جھک چکی تھی اور چہرے پر موت جیسی سردی اور تھکن تھی۔ دوسری طرف چچی اور دادا چارپائی پر بیٹھے خوشی سے قہقہے لگا رہے تھے۔ حریم کے اندر موجود ساری خاندانی انا، سارا غصہ اور ساری بغاوت اپنی ماں کی اس لاچاری اور موت کے سائے کے سامنے گھٹنے ٹیک گئی۔ وہ جانتی تھی کہ خیرت کتنا ہی ظالم اور بے رحم کیوں نہ ہو، لیکن اس وقت پوری دنیا میں صرف وہی ایک انسان ہے جو اس کی ماں کی جان بچا سکتا تھا۔ مجھے میری ماں زندہ چاہیے خیرت، کسی بھی قیمت پر۔ تم جو مانگو گے میں خوشی سے دے دوں گی، بس میری ماں کو ان قاتلوں کے چنگل سے بچا لو۔ حریم نے گڑ گڑاتے اور ہاتھ جوڑتے ہوئے بالآخر خیرت کے سامنے مکمل اور غیر مشروط ہتھیار ڈال دیے۔ اس کی لرزتی آواز میں ایک ایسی گہری شکست تھی جس نے خیرت کے دل کے کسی تاریک ترین اور ویران حصے میں ایک عجیب سی فتح اور طمانینت بھر دی۔ تمہاری قیمت پہلے ہی ادا ہو چکی ہے حریم، تم اب مکمل طور پر میری ہو، اور خیرت کی چیز کو دنیا کی کوئی طاقت چھونے یا نقصان پہنچانے کی جرت نہیں کر سکتی۔ خیرت نے حریم کے بالکل قریب آ کر اس کے آنسوؤں سے بھیگے اور زرد چہرے کو اپنے سخت ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ اس کے لہجے میں خطرناک قسم کا تحکم اور اٹل ملکیت کا احساس تھا۔ پلیز جلدی کرو، وہ زہر دے دے گی، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ حریم نے اسکرین پر چچی کو زہر کی شیشی جیب میں ڈال کر کچن کی طرف بڑھتے دیکھا تو اس کی سانسیں خوف سے اکھڑنے لگیں۔ وقت تیزی سے مٹھی میں ریت کی طرح سے پھسل رہا تھا۔ تم بس یہ تماشا دیکھتی رہو میری جان کہ میں ان کیڑوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں، خیرت نے حریم کو اپنے چوڑے سینے سے لگاتے ہوئے کہا اور اپنے بلیک فون پر ایک مخصوص اور خفیہ نمبر تیزی سے ڈائل کیا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں اب وہ خون خوار چمک تھی جو اس کے دشمنوں کے لیے ہمیشہ موت کا پروانہ ثابت ہوتی تھی۔ ریڈ کا بالکل درست وقت آ گیا، جاؤ اور اس گھر پر دھاوا بول دو، کسی کو وہاں سے زندہ بھاگنے کا ایک بھی موقع نہیں ملنا چاہیے۔ خیرت نے فون کام سے لگاتے ہوئے انتہائی سرد، شفاف اور فیصلہ کن لہجے میں اپنا حتمی حکم جاری کیا تھا۔ اس کی آواز میں موت کسی خنکی اور قہر تھا۔ حریم نے اپنے کانپتے اور سرد ہاتھوں کو آپس میں سختی سے جوڑ لیا اور اسکرین پر چلتے اس بھیانک منظر کو دم سادھے دیکھنے لگی جہاں اب کسی بھی لمحے اس کی ماں کی زندگی کا حتمی فیصلہ ہونے والا تھا۔
فرد ایک فاتح اور ناقابل شکست بادشاہ کی طرح اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس کا ایک مضبوط ہاتھ حریم کے کانپتے کاندھے پر انتہائی سختی سے جمع ہوا تھا، جو حریم کو ہر سیکنڈ اس بات کا احساس دلا رہا تھا کہ اب وہ اس طاقتور، بے رحم اور جنونی انسان کے سائے سے زندگی بھر باہر نہیں نکل سکتی۔ پینٹ ہاؤس کے اس خاموش و پرتعیش کمرے میں ایک طوفان عارضی طور پر تو تھم چکا تھا، لیکن اسکرین کے اس پار حریم کے پرانے گھر میں ایک ایسا خوفناک قہر ٹوٹنے والا تھا جس کا اس کے ظالم خاندان نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ خرد کا بچھایا ہوا وہ پیچیدہ جال اب مکمل طور پر بند ہو چکا تھا، اور شکاری اب اپنا اصل اور خون خوار چہرہ دکھانے کے لیے بالکل تیار تھا۔ کھیل کا یہ سنسنی خیز حصہ حریم کی ساری زندگی کو ایک نئے اور ناقابل یقین موڑ کی طرف تیزی سے دھکیلنے کے لیے مکمل طور پر کافی تھا۔ پینٹ ہاؤس کی بڑی اسکرین پر چلنے والے بھیانک منظر نے کمرے کی فضا کو منجمد کر دیا تھا۔ دوسری طرف شہر کے ایک پسماندہ محلے کے تنگ اور اندھیری گلیوں میں درجنوں سیاہ گاڑیوں اور پولیس کی بھاری نفری انتہائی خاموشی سے حریم کے پرانے گھر کو چاروں طرف سے مکمل گھیرے میں لے چکے تھے۔ خرد کچھ کرو، وہ زہر میری ماں کے منہ تک پہنچنے والا ہے۔ حریم نے اسکرین پر اپنی چچی کو زہر ملا نوالا ماں کی طرف بڑھاتے دیکھ کر شدید خوف سے کانپتے ہوئے خرد کا بازو پکڑ لیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ کر اس کے زرد چہرے کو بھگو رہے تھے۔ تمہاری ماں کو کچھ نہیں ہوگا میری جان۔ خرد کا ایک ایک سیکنڈ کا حساب بالکل درست ہوتا ہے۔ خرد نے حریم کے کانپتے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے فون پر ایک حتمی اشارہ کیا، اور اس کی آواز میں ایک ایسا طاقتور تحکم تھا جس نے حریم کی بے ترتیب دھڑکنوں کو کچھ حد تک پرسکون کیا، اور اگلے ہی لمحے حریم کے گھر کا خستہ حال لکڑی کا بیرونی دروازہ ایک انتہائی زوردار دھماکے سے ٹوٹ کر گرا۔ چچی کے ہاتھ سے زہر کا ملا پیالہ چھوٹ کر زمین پر گرا، اور وہ ایک دل خراش چیخ مار کر پیچھے ہٹی۔ خرد کی ہائی پروفائل پرائیویٹ سیکیورٹی فورس اور اعلیٰ پولیس حکام نے چشم زدن میں پورے گھر پر دعویٰ بول دیا تھا، اور ریڈ کا وقت بالکل درست ثابت ہوا تھا۔ اپنی جگہ پر چپ چاپ کھڑے رہو اور ہاتھ اوپر کر لو۔ تم دونوں کو ایک بے بس عورت کے اقدام قتل کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ ایک اعلیٰ پولیس افسر نے اپنی بندوق کا رخ سیدھا دادا اور چچی کی طرف کرتے ہوئے گرجدار آواز میں وارننگ دی۔ ان کی آنکھوں میں ان مجرموں کے لیے سخت نفرت اور غصہ واضح تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم ہمارے گھر میں کیسے گھس آئے ہو؟ ہم شریف اور خاندانی لوگ، دادا جان نے شدید گھبراہٹ اور اپنی روایتی جھوٹی انا کے ساتھ اپنی چھڑی زمین پر مارتے ہوئے پولیس پر روک جھاڑنے کی ایک ناکام کوشش کی۔ ان کے ماتھے پر موت کے خوف کا پسینہ چمک رہا تھا۔ تمہاری نام نہاد شرافت کے سارے کچے چٹھے ہمارے پاس موجود ہیں بڈھے، ابھی چھڑی سیدھا جیل کی کوٹری میں جا کر مارنا۔ انسپکٹر نے تیزی سے آگے بڑھ کر دادا کے ہاتھ سے وہ بھاری چھڑی چھین کر دور پھینکی، اور ایک سپاہی کو انہیں ہتھکڑی لگانے کا سخت اشارہ کیا، اور اسی دوران دو لیڈی کانسٹیبلز نے آگے بڑھ کر چچی کو بازوں سے انتہائی سختی کے ساتھ دبوچ لیا تھا۔ چچی نے چیختے ہوئے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی گرفت لوہے کی طرح مضبوط تھی۔ ایک اور افسر نے انتہائی احتیاط اور نرمی سے حریم کی ماں کو سہارا دے کر وہاں سے ریسکیو کیا، اور باحفاظت باہر کھڑی خیرت کی بلٹ پروف گاڑی میں لے گئے۔ مجھے چھوڑو، تم مجھے نہیں جانتے، میں اس محلے کی عزت دار عورت ہوں۔ چچی نے اپنے ہاتھوں میں ٹھنڈی ہتھکڑیاں لگتے ہی زور زور سے دھاڑے مار کر چیخنا شروع کر دیا۔ اس کے چہرے کا رنگ ذلت اور خوف سے پیلا پڑ چکا تھا۔ عزت دار عورتیں اپنی بیمار نند کو پیسوں کے لیے زہر نہیں دیتی۔ خیرت صاحب کے اثر و رسوخ کی وجہ سے تم دونوں پر اقدام قتل کے ساتھ ساتھ بلیک میلنگ اور ہراسانی کی سخت ترین دفعات بھی لگ چکی ہیں۔ پولیس افسر نے چچی کو آگے کی طرف دھکا دیتے ہوئے انتہائی سخت اور کھردرے لہجے میں ان کی اصل حقیقت بتائی۔ انہیں دھکے دیتے ہوئے گھر سے باہر سڑک پر لایا گیا، اور رات کے اس پہر گلی میں پورے محلے والوں کا بہت بڑا ایک ہجوم اکٹھا ہو چکا تھا۔ وہ دادا اور چچی جو ہمیشہ پورے محلے پر اپنی جھوٹی انا، تکبر اور شرافت کا روپ جھاڑتے تھے، آج سر جھکائے مجرموں کی طرح ہتھکڑیوں میں جکڑے کھڑے رہے۔ ان کی ساری اکڑ اور تکبر خاک میں مل چکا تھا۔
पुलिस ने उन्हें सब मोहल्ले वालों के सामने जलील करके कैदियों वाली वैन में डाला, उन्हें सीधा सेंट्रल जेल की काल कोठरी में मुंतकिल कर दिया। पेंट हाउस के वसी दरवाजे खोले और हरीम की मां को इंतहाई हिफाजत और प्रोटोकॉल के साथ अंदर लाया गया। हरीम जो बेकरारी और वहशत से दरवाजे की तरफ देख रहे थे, अपनी मां को जिंदा सलामत और मुकम्मल महफूज देखकर दीवानावार भागी और उनसे लिपट गई। अपनी मां को जिंदा देखकर हरीम की जान में जान आ गई। अम्मी जान, मेरी प्यारी अम्मी, आप ठीक तो हैं? हरीम ने अपनी मां के गले लगकर धाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया था। इसके दिल का सारा बोझ और खौफ इन बहते आंसुओं के रास्ते तेजी से निकल रहा था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरी बच्चे, मत रो। ये सब क्या मुआवजा हुआ और हम कहाँ हैं? माँ ने हरीम का माथा चूमते हुए इंतहाई कमज़ोर लेकिन हैरत ज़दा आवाज़ में पूछा। उनकी नज़रें सालीशान महल की चमक धमक को देख रही थी। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं मोहतरमा, अब आप मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। खरद इंतहाई धीमे और बादब लहजे में कहता हुआ उनके करीब आया था। उसकी आंखों में वो दरिंदगी और सर्द मोहरी बिल्कुल गायब थी जो वो बाकी दुनिया को दिखाता था। खरद ने शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स को उसकी माँ के फौरी मुआयने के लिए पहले ही बुला रखा था। उसने इंतहाई एहतराम से पीछे हटकर डॉक्टर्स को मुआयने का इशारा किया। हरीम हैरत से आंखें फाड़े खरद के इस नर्म से रवैये को देख रही थी। डॉक्टर्स ने फौरी तौर पर माँ का मुआयना किया और उन्हें खतरे से बाहर करार देकर कुछ ताकत की दवाइयाँ तजवीज़ की। आपको अब किसी जालिम के रहमो करम पर रहने की ज़रूरत नहीं। ये घर अब आपका ही है और आपका हर दुख और तकलीफ़ मेरी है। खैरत ने हरीम की माँ के सामने इंतहाई अदब से सर झुकाते हुए कहा। उसने हरीम की माँ के साथ इंतहाई नरमी से बात की थी। खैरत का ये मुहाफ़िज़ वाला रुख हरीम के लिए बिल्कुल नया और हैरान कुन था, जिसने हरीम के दिल को एक अजीब सी तमानियत बख्शी थी। रात का पिछला पहर था और शहर की रंग बरंगी रोशनियाँ अब आहिस्ता आहिस्ता मध्यम पड़ चुकी थी। हरीम पेट हाउस की खुली बालकनी में खड़ी ठंडी हवा के झोंकों को महसूस कर रही थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसका दिल एक अजीब सी कैफियत का शिकार था। अचानक उसे अपने पीछे किसी के भारी कदमों की आहट महसूस हुई। फर्क खामोशी से चलता हुआ उसके बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया। उसके वजूद की मखसूस और महंगी खुशबू ने हरीम के गिर्द एक हिसार सा कायम कर दिया। हरीम के दिल की धड़कन खैरत की क़ुर्बत से बेख्तियार तेज़ होने लगी। क्या तुम अब भी मुझसे इतनी ही नफरत करती हो जितनी चंद घंटे पहले कर रही थी? खैरत ने हरीम के चेहरे की तरफ देखते हुए इंतहाई मध्यम और गहरी आवाज़ में पूछा। उसकी उंगलियों में एक सहर था। तुमने मुझे हासिल करने के लिए जो तरीक़ा अपनाया वो इंतहाई गलत था, लेकिन तुमने मेरी और मेरी माँ की ज़िंदगी बचा ली। हरीम ने खैरत की गहरी आंखों में सीधा देखकर पूरे सच का एतराफ़ किया। उसके लहजे में अब वो पिछली सी कड़वाहट तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और मैं तुम्हें इस जहन्नुम से निकाल कर अपनी मलका बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी का वाहिद मकसद बन चुके थे। खैरत ने सर्द मगर इंतहाई सच्चे लहजे में एतराफ़ करते हुए अपना रुख मुकम्मल तौर पर हरीम की तरफ कर लिया। उसकी आवाज़ में हरीम के लिए एक अटल जुनून था। तुम इतने बेरहम और ख़तरनाक हो, मुझे तुमसे डर लगने लगा है। हरीम ने अपनी नज़रें झुकाते हुए धड़कते दिल के साथ सरगोशी की। उसे खैरत के इस ताकतवर वजूद से एक अजीब सा सुकून भी मिल रहा था और उसकी धड़कनें भी काबू से बाहर हो रही थी। ये बेरहमी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो तुम्हें तकलीफ़ देंगे। मेरे इस दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ हिफाजत और मोहब्बत है। खैरत ने हरीम की ठोड़ी पर नरमी से उंगली रखकर उसका चेहरा ऊपर उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा। हरीम का दिल में मौजूद खैरत के लिए सारी नफ़रत अब मुकम्मल तौर पर एक गहरी मोहब्बत और एहसास तहफ़्फ़ुज़ में तब्दील हो चुकी थी। उसने बग़ैर कोई मज़ीद लफ्ज़ कहे अपना सर खैरत के चौड़े सीने पर रख दिया। खैरत ने उसे अपने मजबूत बाजुओं के हिसार में लिया और इन दोनों के दिलों की तेज़ धड़कनें इस खामोश रात में एक नया गीत गुनगुनाने लगी। एक हफ्ते बाद शहर की सबसे बड़ी और सख्त अदालत का कमरा खचाखच भरा हुआ था। कटहरे में हरीम के दादा और चची मुजरिमों की तरह जर्द लिबास में सर झुकाए खड़े थे। उनके चेहरों पर अब मौत का खौफ और जिल्लत वाज़े थे। खैरत अपने वकला की भारी टीम के साथ अगली नशिस्त पर बैठा इंतहाई सर्द मोहरी से उनका अंजाम देख रहा था। ये दादा और चची का बाकायदा ट्रायल था। मुअज़्ज़ज़ जज साहब,
خیرت صاحب کے فراہم کردہ ناقابل تردید ڈیجیٹل ثبوت، ہیک کی گئی خفیہ ویڈیوز، ریکارڈنگز اور آڈیو ٹیپس نے ثابت کر دیا کہ یہ دونوں ملزمان بے بس بیوہ کے قتل کی باقاعدہ منصوبہ ساز ہیں۔ سرکاری وکیل نے جج کے سامنے لیپ ٹاپ پر وہ ساری تفصیلات چلاتے ہوئے انتہائی مضبوط دلائل دیے۔ تمام ناقابل تردید شواہد کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عدالت ان دونوں مجرموں کو اقدام قتل کے جرم میں عمر قید کی سزا سناتی ہے۔ جج نے اپنا حتمی فیصلہ پڑھتے ہوئے بھاری ہتھوڑا میز پر مارا۔ فیصلہ سنتے ہی ججی نے دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا اور دادا وہیں کٹہرے میں چکرا کر گر پڑے۔ ان کا لالچ انہیں ایسی اندھی کھائی میں لے کر گرا جہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ خیرت نے ایک فاتحانہ اور شفاف مسکراہٹ کے ساتھ عدالت سے باہر قدم رکھا تھا۔ عدالت کی شاندار عمارت کے باہر خیرت کے خاص وکلا فائلوں کا ایک پلندہ لیے کھڑے تھے۔ حریم اور اس کی ماں بھی وہاں موجود تھے۔ حریم کے چہرے پر اپنی آزادی اور ظالموں کے انجام کا ایک سکون تھا۔ یہ کیا کاغذات ہیں خیرت؟ یہ وکلا یہاں کیا کر رہے ہیں؟ حریم نے خیرت کے وکلا کو اپنی طرف آتے دیکھ حیرت سے پوچھا۔ یہ تمہاری اور تمہاری ماں کی مکمل آزادی کی دستاویزات ہیں۔ خیرت نے فائل پکڑ کر حریم کے سامنے کرتے ہوئے انتہائی سنجیدہ اور پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ میں سمجھی نہیں، ان پر تو میرا نام لکھا ہے۔ حریم نے شدید الجھن سے ان قانونی کاغذات کی طرف دیکھا۔ میں نے اپنے وکلا کے ذریعے اپنی آدھی جائیداد اور تمام کمپنیز کے شیئرز کا 50% تمہارے اور تمہاری ماں کے نام منتقل کر دیا ہے تاکہ تم زندگی میں دوبارہ کبھی خود کو لاچار محسوس نہ کرو۔ خیرت نے قلم حریم کی طرف بڑھاتے ہوئے ایک ایسا دھماکہ کیا جس نے حریم کو حیرت کے سمندر میں غرق کر دیا۔ لیکن تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ مجھے تمہاری دولت کا کوئی لالچ نہیں ہے۔ حریم نے صدمے سے پیچھے ہٹتے ہوئے خیرت کا ہاتھ روکنے کی کوشش کی۔ یہ میری محبت کا ثبوت ہے میری جان، اس پر دستخط کر دو۔ خیرت نے اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی قلم اس کی انگلیوں میں تھماتے ہوئے ایک محبت بھرا حکم صادر کیا۔ حریم کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے اور اس نے کانپتے ہاتھوں سے ان کاغذات پر دستخط کر دیے۔ پینٹ ہاؤس کی ایک وسیع اور انتہائی خوبصورت ہال میں ایک انتہائی سادہ مگر پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ پورے ہال کو سفید موتی اور سرخ گلابوں سے سجایا گیا جن کی بھینی بھینی خوشبو فضا کو ایک رومانوی تاثر دے رہی تھی۔ حریم ایک انتہائی قیمتی اور دلکش سرخ روسی جوڑے میں ملبوس صوفے پر بیٹھی تھی۔ ان کا چہرہ حیا اور خوشی سے تمتما رہا تھا اور دل کی دھڑکنیں اس قدر تیز تھیں کہ اسے اپنی ہی پسلیاں بجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ خیرت ایک شاندار سیاہ لباس میں ملبوس اس کے بالکل سامنے بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں ایک پل کے لیے بھی حریم کے چہرے سے نہیں ہٹ رہی تھیں، جن میں ایک شدید اور فالحانہ محبت چھلکی پڑی تھی۔ حریم جب بھی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھتی تو خیرت کی گہری نظروں کی تپش اس کو اپنے پورے وجود کو گرم کر دیتی۔ کیا آپ کو حریم کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب نے خیرت کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی باوقار لہجے میں پوچھا۔ مجھے دل و جان سے قبول ہے۔ خیرت نے حریم کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے انتہائی پرسکون اور واضح الفاظ میں اپنا حتمی فیصلہ سنایا۔ کیا آپ کو خیرت کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب نے اب حریم کی طرف رخ کرتے ہوئے پوچھا تو حریم نے کانپتے ہونٹوں اور دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ ماں نے خوشی کے آنسوؤں کے ساتھ مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے قبول ہے، حریم نے نظریں جھکاتے ہوئے شرماتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی الفاظ خیرت کے لیے دنیا کی سب سے بڑی اور قیمتی فتح تھی۔ قاضی نے باقاعدہ نکاح پڑھایا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ حریم کی ماں نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کے ماتھے پر بوسہ دیا اور خوشی کے آنسوؤں کے ساتھ دونوں کو ڈھیروں دعائیں دیں۔ خیرت نے اپنی جگہ سے اٹھ کر حریم کے پاس آ کر اس کا کانپتا ہوا نرم ہاتھ اپنے مضبوط اور گرم ہاتھ میں لے لیا تو حریم نے مسکراتے ہوئے اس کے مضبوط اور محفوظ گرفت کو محسوس کیا۔ یوں ان دونوں نے اپنے ماضی کے تمام اندھیروں اور دکھوں کو ہمیشہ کے لیے بھلا کر ایک انتہائی محفوظ، کامیاب اور خوشگوار زندگی کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔